ناظرین سلام. اس کورس میں فزکس کے مختلف مضامین کا احاطہ کیا گیا. کلاسیکل میکینکس، بجلی اور مقناطیسیت، اسٹیٹسٹیکل میکینکس اور تھرموڈائنامکس، کوانٹم میکینکس وغیرہ. اگر ہم اپنی دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان سب کی ضرورت پڑتی ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کروں گا جس میں ہمیں معلومات ان تمام شعبوں سے لینی پڑے گی، اور یہ ایک انتہائی اہم اور دلچسپ مضمون بھی ہے، فزکس آف آور سن. ہمارا سورج محض ایک ستارہ ہے. اگر آپ کائنات کی طرف دیکھیں تو آپ کو ہر طرف کہکشائیں دکھائی دیں گی. یہ کہکشائیں اربوں ستاروں پر مشتمل ہیں، اور ان میں طرح طرح کے ستارے ہیں، کچھ جو ہمارے سورج سے بہت بڑے ہیں اور کچھ جو اس سے کچھ چھوٹے ہیں. مگر ہم سورج پر اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ اگر نہ ہوتا تو آج زمین پر زندگی بھی ممکن نہ ہوتی. سورج پر غور و خوض کرنا زیادہ آسان ہے کیونکہ یہ ہمارے قریب ہے. زمین سے سورج کا فاصلہ صرف 8 نوری منٹ ہے، جس کا مطلب یہ کہ جب سورج سے ایک شعاع چلتی ہے یا ایک فوٹون وہاں سے چلتا ہے تو وہ 8 منٹ کے بعد زمین تک پہنچ جاتا ہے. اس کے برعکس جو دوسرے ستارے ہیں وہ ہم سے کئی نوری سال دور ہیں. تو آج کے اس لیکچر میں فزکس کے قوانین کا اطلاق ہمارے اپنے سورج، ہمارے اپنے ستارے کے اوپر کروں گا. اور چلیے اس کی ابتدا ہم یوں کرتے ہیں کہ جو چند بنیادی حقائق ہیں سورج کے بارے میں، اور جو اب میں یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے اس کی کمیت یعنی اس کا ماس جو 2 × 10⁻30 کلو گرامز ہے، جو زمین سے تقریباً 3,33,000 گنا زیادہ ہے. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا؟ آخر کسی نے سورج کو ترازو میں ڈال کر تولا تو نہیں ہے. جب ہم نے نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کی بات کی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر 2 اجسام ہوں، ایک کا ماس m1 دوسرے کا m2، تو ان کے درمیان جو کشش ہے اس کی مقدار بنتی ہے g، نیوٹنز گریویٹیشنل کانسٹنٹ، m1 m2 ڈیوائڈیڈ بائی r². تو اگر ان کے درمیان فاصلہ r ہے تو یہ فورس بنتی ہے. اچھا، یہاں سے تو m1 m2 کا پروڈکٹ آتا ہے، تو اگر صرف آپ زمین اور سورج لیں تو یہ ناکافی ہے. لیکن اگر کوئی تیسرا جسم بھی ہو، چاند ہو یا کوئی دوسرا سیارہ، تو اس کا اثر بھی جب آپ شامل کرتے ہیں ان کے آربیٹل پیریڈز میں، وہاں سے پھر سورج کا یہ ماس نکل آتا ہے. یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. چلیے اگلی حقیقت پر چلتے ہیں. اس کا قطر یعنی ڈائیمیٹر زمین سے 109 گنا زیادہ ہے، یعنی کہ 1,392,000 کلومیٹرز. اور اس کی عمر، سورج کی عمر ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں تھا، اس کی عمر 4.6 بلین ایئرز ہے. اس کا ہمیں کیسے معلوم، میں اس سوال کے اوپر بعد میں لوٹوں گا، کیونکہ اس کو جاننے کے واسطے ہمیں اور بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے. سورج گھومتا ہے، اس کا روٹیشن پیریڈ ایکویٹر اور پولز پر مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کوئی سالڈ باڈی نہیں ہے، یہ کوئی لٹو یا کوئی گیند کی طرح نہیں ہے جس کا ہر حصہ ایک ساتھ گھومتا ہے. یہ گیس کا گولا ہے، اور اگر گیس کا گولا ہے تو اگر یہ پورا یوں گھومتا تو شمالی اور جنوبی قطب پر اس کے گھومنے کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے بنسبت ایکویٹر کے. اس کا درجہ حرارت 15 ملین ڈگری ہے اس کے کور میں، اور اس کی سطح پر کم ہے، یعنی کہ 5770 ڈگریز. یہاں بھی آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا؟ اصل میں اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، کیونکہ جب ہم نے بلیک باڈی ریڈیشن کی بات کی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا
کہ جب بھی آپ کسی جسم کو گرم کرتے ہیں تو اس میں سے شعاعیں نکلتی ہیں, اس میں سے ریڈیشن نکلتی ہے, اور اس ریڈیشن کا ایک مخصوص انرجی اسپیکٹرم ہوتا ہے. تو جب آپ کسی شے کو گرم کرتے ہیں تو پہلے وہ گہرا سرخ ہوتا ہے, پھر سرخ ہو جاتا ہے, اس کے بعد پیلا ہوتا ہے, پھر ہوتے ہوتے سفید, پھر نیلا. اگر آپ سورج کو اسپیکٹروسکوپ سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ انرجی کس فریکوینسی میں کتنی ہے, تو اس سے ایک پورا اسپیکٹرم بنتا ہے جس کو پلانک اسپیکٹرم کہتے ہیں, اور جس پر میں لوٹنے والا ہوں اسی لیکچر میں. وہاں سے جو میکسیمم پوائنٹ نکلتا ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج کا درجہ حرارت اتنا ہے, یعنی کہ 5700 کے لگ بھگ. مگر یاد رہے کہ یہ اس کی سطح کے اوپر ٹیمپریچر ہے, اس کی گہرائی میں درجہ حرارت اس سے کہیں زیادہ ہے. اس کی کثافت یعنی ڈینسٹی سونے کی ڈینسٹی سے 8 گنا زیادہ ہے, لیکن اگر آپ اس کا ایوریج لیں تو وہ پانی سے کچھ بہت زیادہ نہیں ہے, تقریباً اس سے 1.5 گنا زیادہ ہے. یہ بات تو ہم کافی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اس واسطے کہ اگر سورج کا ہمیں ماس معلوم ہو اور اس کا ریڈیس جس سے والیوم معلوم ہوتا ہے تو پھر وہاں سے ڈینسٹی نکالنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. اس کی کمپوزیشن 72% ہائیڈروجن, 25% ہیلیم اور پھر کچھ دیگر عناصر موجود ہیں جن کو یہاں پر میں نے میٹلز لکھا ہے. ان میٹلز میں لوہا اور کاربن اور دیگر اس طرح کے عناصر ہیں. اب ہمیں یہ کیسے پتا؟ بجا طور پہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ سورج کے اوپر تو کوئی گیا نہیں ہے, کیونکہ اس کے نزدیک جانے سے بھی گرمی اس قدر شدید ہو جائے گی کہ جو بھی خلائی جہاز آپ اس کے نزدیک بھیجیں گے وہ تو بخارات میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن اس کا بھی جواب آپ دیکھ چکے ہیں کسی پچھلے لیکچر میں, کیونکہ جب ہم سورج کی روشنی کو کسی منشور میں سے گزارتے ہیں تو یہ روشنی آتی ہے اور مختلف رنگوں میں بٹ جاتی ہے. ان رنگوں میں ایبزارپشن اسپیکٹرم نظر آتا ہے. چنانچہ اس آنے والی روشنی کا تجزیہ کر کے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اتنی ہائیڈروجن ہے, اتنا ہیلیم ہے, اتنے دیگر عناصر ہیں وغیرہ. اور پھر ایک آخری حقیقت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, لیومینوسٹی, جس کی مقدار بنتی ہے 3.83 ٹائمز 10 to the power 27 جولز پر سیکنڈ. اس کا مطلب یہ کہ سورج میں سے تقریباً 4 ٹائمز 10 to the power 24 کلو واٹس خارج ہوتا ہے, اور یہ بہت بڑی مقدار ہے. اس کو سمجھنے کے واسطے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ زمین پر جتنے بڑے بڑے بجلی گھر ہیں, تربیلا ڈیم کی مثال لیجئے, اس میں سے تقریباً 5000 میگا واٹ ہمیں ملتے ہیں. تو اس طرح کے اربوں خربوں بجلی گھروں کی ضرورت ہوگی سورج کا مقابلہ کرنے کے واسطے. یہاں سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ توانائی آتی کہاں سے؟ ایک زمانے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی کیمیائی مادہ ہے سورج کے اندر جس کے جلنے سے یہ ساری توانائی ملتی ہے. لیکن اگر آپ یہ حساب لگائیں کہ اس سے سورج کتنے وقت تک یہ توانائی خارج کر سکتا ہے, تو وہ تو پھر صرف چند ملین سال ہی بنتا ہے. پھر اس کے بعد یہ خیال پیش کیا گیا, اور یہ غالباً لارڈ کیلون کا تھا, کہ سورج گریویٹیشنل کنٹریکشن سے یہ توانائی حاصل کرتا ہے. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. جب کوئی چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے تو اس کی گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی میں کمی آتی ہے, اور پھر وہ کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے, کیونکہ ٹوٹل انرجی تو ایک مستقل اماؤنٹ میں رہتی ہے, کنزرویشن آف انرجی. چنانچہ یہ خیال تھا کہ سورج جوں سکڑتا جاتا ہے تو اس کی پوٹینشیل انرجی کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہوتی ہے, اور وہ کائنیٹک انرجی پھر گرمی کی صورت میں نمودار ہوتی ہے, کیونکہ رینڈم کائنیٹک انرجی آپ کو یاد ہے اسی کو ہم گرمی کہتے ہیں, ہیٹ کہتے ہیں. چنانچہ یہ ایک خیال تھا, مگر اگر آپ اس کا حساب لگائیں کہ کتنے وقت تک سورج قائم رہ سکتا ہے, تو وہ صرف 25 ملین سال بنتے ہیں, جبکہ ہم جانتے ہیں, ہمارے پاس دوسرے شواہد موجود ہیں کہ سورج تو تقریباً 4.5 ارب سال سے موجود ہے. چنانچہ یہ طریقہ نہیں ہو سکتا. یہ سورج
کی توانائی کی توجیہ نہیں ہے. اور ہمیں سورج کا راز اس وقت پتا چلا جب آئنسٹائن نے E=mc² دریافت کیا. وہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ماس کو انرجی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور اب اس مسئلے کو ہم بہتر طور پر سمجھنا چاہیں گے. اگر آپ 4 پروٹونز کے ماس کا مقابلہ کریں ایک ہیلیم نیوکلیس کے ماس کے ساتھ، اور یاد رہے کہ ہیلیم نیوکلیس میں 2 پروٹون اور 2 نیوٹران ہوتے ہیں، تو 4 پروٹون کا وزن زیادہ ہے بنسبت 2 پروٹون اور 2 نیوٹران کے. اور یہ بات تھوڑی سی شاید آپ کو عجیب لگتی ہو کیونکہ پروٹون ہلکا ہوتا ہے بنسبت نیوٹران کے، تو ظاہر ہے کہ 4 پروٹون اگر یہاں رکھتے ہیں تو یہ پلڑا بھاری اگر ہے تو یہ بہت عجیب بات ہے. نیوٹران بھاری ہے پروٹون سے. لیکن الفا پارٹیکل کا ماس 4 پروٹون سے کم ہے، اور وہ کم اس واسطے ہے کہ اس میں نیوکلیئر بائنڈنگ ہے. چنانچہ جب 4 پروٹون کسی طرح سے فیوز ہو کر ہیلیم میں تبدیل ہوتے ہیں تو اس سے توانائی خارج ہوتی ہے، اور وہ توانائی فوٹونز کی صورت میں، روشنی کی صورت میں باہر نکلتی ہے. اس کو فیوژن کہتے ہیں. مگر یہ کہنا کہ 4 پروٹون سے الفا پارٹیکل بنتا ہے، اس کو ہمیں زیادہ قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے. سب سے پہلے 2 پروٹون آپس میں ٹکراتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک ڈیوٹران بنتا ہے. یاد رہے کہ ڈیوٹران پروٹون اور نیوٹران پر مشتمل ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ ایک نیوٹرینو اور پوزیٹران بھی پیدا ہوتے ہیں. پوزیٹران جا کر کسی دوسرے الیکٹران کے ساتھ ٹکراتا ہے اور پھر 2 فوٹونز یعنی گاما ریز اس میں سے نکلتے ہیں. دوسرے مرحلے میں ڈیوٹران کسی اور پروٹون کے ساتھ ٹکراتا ہے اور یہاں سے ایک ہیلیم 3 کا نیوکلیس بنتا ہے، ساتھ ساتھ ایک اور گاما رے اس میں سے نکلتا ہے. اور آخری مرحلے میں 2 ہیلیم نیوکلیائی آپس میں ٹکراتے ہیں جس سے ایک الفا پارٹیکل اور 2 پروٹونز بنتے ہیں. تو اس طرح سے 4 پروٹونز جب ٹکراتے ہیں تو ان میں سے بالآخر ایک ہیلیم نیوکلیس اور 2 پروٹونز نکلتے ہیں، پلس انرجی. وہ انرجی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس لیے آتی ہے کیونکہ الفا پارٹیکل کا ماس کم ہے بنسبت 4 فری پروٹونز کے. اب اس سے اتنی انرجی حاصل ہوتی ہے کہ سورج اربوں خربوں کلو واٹ خارج کر سکتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں فیوژن ری ایکشن کی ضرورت ہے جس میں یہ سب آ کر اکٹھے ہو سکیں. اگر آپ زمین پر 2 پروٹونز کو ٹکرانے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس اتنی انرجی نہیں بنتی ہے. انرجی اس لیے نہیں بنتی ہے کہ یہ 2 پروٹون ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں. جب تک یہ کافی قریب نہ آئیں ایک دوسرے کے تو نیوکلیئر ری ایکشن ہو نہیں سکتا. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 2 پروٹونز یوں آ رہے ہیں اور وہ عام طور پہ یوں گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ری ایکٹ کیے بغیر. یہ صرف اس صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہوتے ہیں جب اس کی اور اس کی انرجی بہت ہوتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کون سی شرائط درکار ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی شے کو گرم کرتے ہیں یا خصوصاً کسی گیس کو گرم کرتے ہیں تو اس میں ایوریج انرجی آف ایٹمز، مالیکیولز، نیوکلیائی جو کچھ بھی ہے وہ بڑھتی ہے. اور جتنا زیادہ گرم کرتے ہیں تو ایوریج ویلوسٹی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. سورج میں ہائیڈروجن فیوژن ری ایکشن کے واسطے کم از کم 8 ملین ڈگریز کیلوین کی ضرورت ہے، اور یہ سورج کے کور ہی میں ہو سکتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 5700 ڈگریز یہ تو باہر کا ٹیمپریچر ہے سطح پر، لیکن اگر آپ سورج کے بیچ میں جائیں، اس کے کور میں داخل ہوں تو پھر وہاں پر ٹیمپریچر کافی ہوتا ہے ہائیڈروجن فیوژن کے واسطے. اب یہ ٹیمپریچر ہائیڈروجن فیوژن کے لیے ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جو ہیلیم پروڈیوس ہوتی ہے وہ بھی فیوز ہو سکے. ممکن ہے، لیکن اس کے لیے اور زیادہ ٹیمپریچر چاہیے، تقریباً 100 ملین ڈگریز کے کی ضرورت ہے. چنانچہ یہ بھی ہوگا کہ جب سورج میں
ہائیڈروجن کی مقدار کم ہو جائے گی، اور اس کی بات میں بعد میں کرنے والا ہوں، تو پھر جو باقی ماندہ ہیلیم ہے وہ بھی اس ٹیمپریچر پر آ سکے اور وہاں ایک نیوکلیئر ری ایکشن شروع ہو سکے۔ اگر ہم سورج کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں تو اس کے 3 بنیادی حصے بنتے ہیں۔ ان کو یہاں پر کور، ریڈیشن زون اور کنویکشن زون کہا گیا ہے۔ کور سے مطلب سورج کا وہ اندرونی حصہ جہاں نیوکلیئر ری ایکشن ہوتا ہے، فیوژن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ پیدا ہوتی ہے فوٹونز کی صورت میں، یعنی کہ جو گاما ریز باہر نکلتی ہیں، اور یہ پھر داخل ہوتی ہیں ریڈیشن زون میں۔ تو ادھر فوٹونز کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک فوٹون جب کور میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو سورج کی سطح تک پہنچنے میں تقریباً 1,70,000 سال لگتے ہیں۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اتنا وقت کیوں لگتا؟ آخر روشنی تو روشنی کی رفتار پہ سفر کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک فوٹون نکلتا ہے تو وہ آگے جا کر کسی ایٹم سے ٹکراتا ہے یا کسی چارج پارٹیکل سے ٹکراتا ہے، پھر دوسرے سے، اور یوں گھومتا 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 یہ بہت وقت کے بعد سورج میں سے نکل سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو پارٹیکلز انٹریکٹ نہیں کرتے وہ تو بہت جلدی نکل جاتے ہیں، اور اس کی بات میں بعد میں کروں گا۔ خیر، یہ ریڈیشن زون ہے جو سورج کے گرد ہے، کور کے باہر۔ اس کے بعد کنویکشن زون ہے۔ اب کنویکشن زون کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، جب آپ کسی برتن میں کسی لیکوڈ کو گرم کرتے ہیں، پانی ہو یا دودھ ہو، تو جب نیچے سے گرم کرتے ہیں تو وہ پانی یا دودھ اوپر اٹھتا ہے۔ اوپر چونکہ ہوا کے ساتھ کانٹیکٹ ہے تو اوپر ٹھنڈا ہے نیچے کے مقابلے میں، تو یہ لیکوڈ یوں جا کر واپس آتا ہے، اور یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے جس کو کنویکشن سائیکل کہتے ہیں۔ سورج کے کنویکشن زون میں یہ کنویکشن سائیکلز ہیں جو کور اور ریڈیشن زون سے انرجی اس کی سطح کے اوپر پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ سورج کی سطح کو باریک بینی سے دیکھیں تو آپ کو کچھ اس طرح کی چیز دکھائی دے گی، اس کو سولر گرینیولیشن کہتے ہیں۔ یہاں پر تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ایک اور دوسرے گرینیول میں ہے، اور یہاں پر سورج سے گرمی اور پارٹیکلز اوپر آتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں، تو ایک مکسنگ ہوتی ہے جو کنٹینیوسلی یوں چلتی ہے۔ اس طرح سے سورج میں انرجی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے۔ سورج کی سب سے بالائی تہ فوٹوسفیئر کہلاتی ہے، اور اس میں درجہ حرارت نسبتاً کم ہے، تقریباً 5700 ڈگریز کیلوین، مگر بعض دفعہ ہم اس سے بھی اوپر دیکھ سکتے ہیں، وہ اس خاص صورت میں جب چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے، جس کو سورج گرہن کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس وقت سورج کی طرف دیکھیں، ویسے دیکھنا تو نہیں چاہیے کیونکہ اس سے آنکھوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، لیکن اگر ٹیلیسکوپ سے یہ کیا جائے اور اسپیکٹروسکوپک انالیسس کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک کورونا ہے جو فوٹوسفیئر کے باہر ہے، جس کا درجہ حرارت اس سے بہت زیادہ ہے، کچھ ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ہر سیکنڈ سورج میں 4 ملین ٹن ہائیڈروجن توانائی میں تبدیل ہوتی ہے، اور بنیادی طور پر یہ فیوژن سے ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ 4 پروٹون، ایک ہیلیم پلس 25 ملین الیکٹران وولٹس انرجی پلس 2 نیوٹرینوز میں تبدیل ہوتے ہیں۔ دراصل سورج میں فیوژن ری ایکشن اس سے کچھ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس کو کاربن، نائٹروجن اور آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، جو سورج کے اندر موجود ہیں۔ بہت زیادہ مقدار نہیں ہے ان کی، لیکن ان کا ہونا وہاں پر اشد ضروری ہے۔ ہاں، جو میں نے ری ایکشنز آپ کو دکھائے تھے وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو سورج سے توانائی نکلتی ہے اس کی بڑی مقدار CNO سائیکل سے برآمد ہوتی ہے۔ C کاربن، N نائٹروجن، O آکسیجن۔ یہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہے۔ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے ایک پروٹون کاربن 12 نیوکلیس کے ساتھ ٹکراتا ہے، جس کے نتیجے میں نائٹروجن 13 بنتی ہے، پھر کاربن
13, پھر نائٹروجن 14, پھر آکسیجن 15, نائٹروجن 15 اور بالآخر کاربن 12. اس کا نیٹ ایفیکٹ تو یہ ہے کہ 4 پروٹون پھر الفا پارٹیکل اور پوزیٹرون اور انرجی نیوٹرینوز وغیرہ اس کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مگر ادھر کاربن کا ہونا اشد ضروری ہے. اس کے بغیر یہ ری ایکشن آگے بڑھ نہیں سکتا. اس کو ہم کیٹلائزڈ ری ایکشن کہتے ہیں. مطلب یہ کہ کاربن جتنا پہلے تھا اتنا ہی بعد میں رہتا ہے، مگر اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ری ایکشن آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر سورج اسی رفتار پر ہائیڈروجن کنزیوم کرتا رہا تو یہ تقریباً 10 ارب سال تک آگے چل سکتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اب تقریباً 5 یا 5.5 ارب سال باقی ہیں. یہاں جو ری ایکشن ایفیشنسی ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، تقریباً 0.008 ہے، جس کا مطلب ہے 0.8%. یہاں ری ایکشن ایفیشنسی 100% اس واسطے نہیں ہو سکتی کہ 4 پروٹونز بالآخر ایک الفا پارٹیکل میں تبدیل ہوتے ہیں اور الفا پارٹیکل بھاری ہوتا ہے. ہاں 4 پروٹون سے تھوڑا سا زیادہ ہلکا ہے، مگر یہاں ٹوٹل کنورژن آف ماس انٹو انرجی نہیں ہوتی. اس کے برعکس اگر ایک الیکٹران اور پوزیٹران آپس میں ٹکرائیں تو یہاں کوئی میٹر، کوئی مادہ نہیں بچتا، صرف توانائی ہی توانائی ہوتی ہے جو فوٹونز کی صورت میں باہر جاتی. اب چلیے میں ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں. یہاں نیوکلیئر ری ایکشن ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں گرمی پیدا ہو رہی ہے. گرمی کی وجہ سے گیس کا پریشر بے انتہا زیادہ ہوتا ہے. اب اس پریشر کو کوئی اور چیز کاؤنٹر ایکٹ کرتی ہے اور وہ ہے گریوٹی. تو اگر آپ ایک سرفیس لیں تو اس سرفیس کے اوپر اب چلیے یہ حساب لگاتے ہیں کہ کون کون سی فورسز عمل کرتی ہیں. یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سرفیس کے اوپر مختلف فورسز عمل کر رہی ہیں. اوپر پریشر فرام گیسز ابو دا سلیب دکھایا گیا، نیچے پریشر فرام گیسز بلو دا سلیب. اب چلیے اس کو ہم سمجھتے ہیں. اگر یہ کوئی سا سرفیس ہے جو ہم نے خود اپنے طور پر سورج کے اندر امیجن کیا ہے، تو اس کے اوپر جو گیس کا وزن ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور نیچے پریشر اوپر کی طرف ہے. چنانچہ اس سلیب کے اوپر ڈفرنس آف 2 پریشرز ہوگا. دوسری طرف اس سلیب کو اگر آپ لیں تو اس کا کوئی وزن بنتا ہے، کوئی ماس بنتا ہے، اور ماس ہمیشہ نیچے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے کشش ثقل کی وجہ سے. چنانچہ ادھر ان مختلف فورسز میں ایک ٹھہراؤ ہے، ایک ایکویلیبریم ہے جس کا اب ہم حساب لگائیں گے. اس ڈائیگرام میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر گریوٹی اندر کی طرف عمل کر رہی ہے جبکہ پریشر باہر کی طرف. تو ایک سمجھ لیجئے کہ رسک کشی کا مقابلہ ہو رہا ہے. یہاں پریشر سورج کو باہر کی طرف دھکیل رہا ہے جبکہ کشش ثقل اس کو سکیڑنے کی کوشش کر رہی ہے. جب یہ دونوں برابر ہوں گے تبھی یہاں ایکویلیبریم کی صورتحال پیدا ہو سکے گی. اب اس کو بہتر سمجھنے کے لیے ایک پتلی سی شیل بنائیے جو مرکز کے گرد ہے اور اس کی موٹائی dr دکھائی گئی ہے. اس کے اندر کثافت رو آف r ہے، یعنی کہ دا ڈینسٹی از رو آف r، اور اس کا فاصلہ مرکز سے r ہے. اب چلیے ہم یہ حساب لگاتے ہیں کہ اس کے اوپر کل کتنی فورس عمل کرتی ہے پریشر کی وجہ سے اور کشش ثقل کی وجہ سے. اس کے اندر جو مادہ ہے اس کا حجم ہے 4 پائی r اسکوئرڈ، یہ سرفیس ایریا بنا، ملٹیپلائڈ بائی dr اس کی موٹائی ہے. تو والیوم از 4 پائی r اسکوئرڈ انٹو dr. لہذا اس پتلی سی شیل کا ماس بنا رو آف r انٹو 4 پائی r اسکوئرڈ dr، اور اس پر جو فورس عمل کرتی ہے وہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو g یعنی کہ نیوٹنز گریویٹیشنل کانسٹنٹ انٹو m آف r
डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर्ड से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहां पर m ऑफ r क्या है? इट इज द टोटल मास ऑफ द सन अप टू डिस्टेंस r। जाहिर है कि सूरज का मास तो एक फिक्स्ड है, लेकिन जब आप उससे नीचे जाते हैं और एक दायरा बनाते हैं, एक शेल बनाते हैं, तो उस शेल के अंदर जो मास है उसको मैंने यहां पर m ऑफ r कहा है। m ऑफ r को आप लिख सकते हैं एज द इंटीग्रल ऑफ 4 पाई r स्क्वायर dr इंटू रो ऑफ r इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू r। अब चलिए हम हिसाब लगाते हैं कि इक्विलिब्रियम किस सूरत में पैदा होती है। कशिश सकल की मिकदार df है, जो माइनस जी m ऑफ r टाइम्स रो ऑफ r इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड के बराबर है। यहां पर माइनस साइन इस वास्ते कि ये अंदर की तरफ है, और मैं ये फिर दोहराता हूं, दिस इज g इंटू m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर्ड। गोया कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अच्छा, तो एक तरफ ये कुव्वत है, दूसरी तरफ अब गैस का दबाव है जो बाहर की तरफ है, और अगर कशिश सकल ना होती तो ये सूरज फट पड़ता। इन दोनों को अब हम बराबर करते हैं। df जो गैस का प्रेशर है, दैट इज इक्वल टू dp इज द डिफरेंस इन प्रेशर्स बिटवीन द अपर एंड लोअर पार्ट्स इनटू द एरिया, और एरिया है 4 पाई r स्क्वेयर्ड। चुनाचे अब यहां से हमें एक इक्वेशन मिलती है, dp बाई dr इज इक्वल टू माइनस जी m ऑफ r इंटू रो ऑफ r डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर्ड। ये एक बड़ी बुनियादी इक्वेशन है, इस वास्ते कि यहां से हमें यह पता चलता है कि प्रेशर डिस्टेंस के साथ किस तरह से बदलता है। तो अगर dp बाई dr हमें मालूम हो तो हम ये जान सकते हैं कि प्रेशर मुख्तलिफ जगहों पर कितना है। ये बात आप जहन में रखें कि सूरज की बालाई तय पर प्रेशर 0 है, और वो इस वास्ते कि उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। चुनाचे ये हमें एक इनिशियल कंडीशन मालूम है। अब रो ऑफ r जानना जरूरी है, तभी आप इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं। रो ऑफ r क्या है? दैट इज द डेंसिटी एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r। आप ये पूछ सकते हैं कि हमें इसका इल्म कैसे हो सकता है, हम कैसे जान सकते हैं कि मुख्तलिफ गहराइयों पर कसाफत की कीमत कितनी है। अब चलिए, फिलहाल मैं इस सवाल का जवाब नहीं देता हूं, थोड़ी देर बाद दूंगा, लेकिन फर्ज कीजिए कि रो ऑफ r कांस्टेंट है। वो इसलिए कि हम समझना चाह रहे हैं कि इस इक्वेशन से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर रो ऑफ r कांस्टेंट है, और मैं फिर ये कहूंगा कि ये एक फर्जी बात है, तो उसकी कीमत बनती है मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सन, जो 4/3 पाई रेडियस ऑफ द सन क्यूब्ड है। चलिए, हम अगर रो की ये कीमत डालते हैं dp बाई dr वाली इक्वेशन में, तो वहां से फिर हमें प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द सन मिलता है, जिसकी कीमत है g इंटू द मास ऑफ द सन इंटू द एवरेज डेंसिटी, जो 1.4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब बनती है, डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सन। और अगर आप ये सारे आदाद इस फॉर्मूले में डालें, इससे जवाब निकलता है 3 × 10⁹ एटमॉस्फेयर्स। अब एटमॉस्फेयर्स से मतलब ये कि जमीन पर जितना हवा का दबाव है, अगर उसको आप एक एटमॉस्फेयर कहें, तो सूरज के मरकज में इतना ज्यादा प्रेशर है, 3 × 10⁹ एटमॉस्फेयर्स। इसका मतलब ये कि एटम्स, या एटम्स तो वहां नहीं होते, लेकिन न्यूक्लियाई आपस में अक्सर टकराते हैं। यहां मैंने आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई के 2 मुख्तलिफ ग्राफ्स दिखाए हैं, जब टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्रीज के होता है और जब टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्रीज के होता है। तो यहां आप ये देख रहे हैं कि दर्जा हरारत जब मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड होता है और प्रेशर 10⁹ एटमॉस्फेयर्स होता, तो फिर फ्यूजन के कंडीशंस मुमकिन हो जाते हैं। लेकिन वो सवाल अब भी है कि अगर हम प्रेशर जानना चाहें और अगर हम
سورج کے اندر جو کچھ ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا؟ آخر جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے وہ تو بالائی سطحوں سے ہی آ سکتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک فوٹون جب کور میں سے نکلتا ہے تو اس کو سطح تک آنے میں 1,70,000 سال لگ جاتے ہیں. مگر ایک اور پارٹیکل ہے جو ہمیں معلومات پہنچاتا ہے سورج کے اندر اس کے اندرونی حصوں کے بارے میں، اور وہ ہے نیوٹرینو. نیوٹرینو صرف 2.1 سیکنڈ میں کور سے سطح تک پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ خلا میں سے گزرتا ہوا بالآخر زمین پر پہنچتا ہے. نیوٹرینو اس واسطے اتنی تیزی سے نکل سکتا ہے کہ اس کا انٹریکشن میٹر کے ساتھ بہت بہت کم ہے. جتنے نیوٹرینوز زمین پر آتے ہیں وہ تقریباً سارے زمین میں سے گزر جاتے ہیں. صرف 1 نیوٹرینو ان 10⁻42 زمین کے اندر پھنس کے رہ جاتا ہے. لیکن آج سائنسدانوں نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ ان نیوٹرینوز کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ جان سکتے ہیں کہ سورج میں سے کتنے نیوٹرینوز نکل رہے ہیں اور کس انرجی کے نکل رہے ہیں. چنانچہ اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ سورج کی مختلف تہوں پر اور اس کی مختلف آر ویلیوز پر ڈینسٹی کتنی ہے. یہ ایک لمبی کہانی ہے، ایک بڑا مضمون ہے، مگر یہاں پر میں صرف آپ کو اتنا ہی بتا سکتا. ایک اور طریقہ ہے جس سے ہم سورج کے اندر اور اندرونی حصوں کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، اور اس کو ہیلیو سائسمولوجی کہتے ہیں. ہیلیو سے مطلب سورج سے متعلق، اور سائسمولوجی سے مطلب ہے زلزلوں کی سائنس. ہاں، سورج پر زلزلے آتے ہیں. شاید آپ کو یہ سن کر تھوڑا سا تعجب ہو، مگر بات یہ ہے کہ سورج کی سطح یوں اوپر نیچے اچھلتی ہے جس طرح زمین پر زمین کی سطح اوپر نیچے جاتی ہے جب زلزلے آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ سورج کے اوپر جا کر کوئی میٹر تو نہیں رکھ سکتا جس سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ زلزلوں کی شدت کتنی ہے، کہاں آتے ہیں، کہاں نہیں آتے ہیں. تو پھر ہمیں کیسے پتا کہ سورج پر زلزلے آتے ہیں؟ بنیادی طور پر اس کے لیے ہم ڈاپلر ایفیکٹ استعمال کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں آ کر اکٹھے ہو رہی ہیں. جو آپ نے پچھلے لیکچرز میں سنا ہے وہ اب ہم سورج کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں. ڈاپلر ایفیکٹ کا استعمال یوں ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اگر سورج کی بالائی طے یہ ہے اور یہ اوپر نیچے یوں جاتی ہے تو اس کے ساتھ جتنے ایٹمز ہیں وہ بھی اوپر نیچے یوں حرکت کرتے ہیں. اس ارتعاش کو دیکھنے کے لیے ہم ڈاپلر شفٹ استعمال کرتے ہیں. تو جب یہ طے اوپر کی طرف جاتی ہے تو اس میں سے جو فوٹونز نکلتے ہیں ان کی فریکوینسی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. جب یہ طے نیچے آتی ہے تو فریکوینسی گھٹ جاتی ہے. اس طرح سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ سورج کے کس حصے پر زلزلے آ رہے ہیں اور ان کی شدت کتنی ہے. ہیلیو سائسمولوجی ایک نیا مضمون ہے. سن 1965 میں یہ دیکھا گیا کہ سورج کی بالائی طے مختلف جگہوں پر مختلف رفتاروں سے حرکت کرتی ہے. پھر سن 1975 میں اس کی پہلی توجیہ پیش کی گئی اور اب یہ باقاعدہ ایک مضمون کی شکل میں ابھرا ہے. لیکن اب میں ایک اور موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں. سورج سے جو گرمی اور روشنی خارج ہوتی ہے وہ بالآخر ہم تک پہنچتی ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو زمین پر زندگی ناممکن ہو جاتی. اب یہ دیکھیے کہ سورج ایک بلیک باڈی ہے اور اسی طرح زمین ایک بلیک باڈی ہے. اس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ کسی جسم کو گرم کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ایٹم یا مالیکیول ہیں اور جن کے اندر چارجز ہیں تو وہ حرکت کرتے ہیں. ان کے ارتعاش سے، ان کی حرکت سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز خارج ہوتی ہیں اور اس کو بلیک باڈی ریڈیشن کہتے ہیں. میں نے بلیک باڈی ریڈیشن کا ایک فارمولا بھی آپ کو دکھایا تھا جو اسٹیفن بولٹزمین لا کہلاتا ہے، جس کے بقول پاور ریڈیٹڈ از اکول ٹو سگما ٹی ٹو دا پاور 4. سگما ایک کانسٹنٹ ہے جو اسٹیفن بولٹزمین کانسٹنٹ کہلاتا ہے. چلیے ہم اس فارمولے کو استعمال کرتے ہیں
یہ جاننے کے لیے کہ اگر کوئی گولا رکھا جائے اور یہاں پر اس گولے کا ڈائمیٹر 10 سینٹی میٹر ہے، اگر اس کو 20 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی کہ 293 ڈگری کیلون پہ رکھا جائے تو پاور ریڈیٹڈ از سگما ٹی ٹو دا پاور 4، جس کا مطلب یہ کہ 418 واٹ یہ ریڈیٹ کرے گا فی اسکوائر میٹر۔ چنانچہ اگر آپ اس کو ایریا سے ضرب دیں تو اس کی مقدار بنتی ہے 13 واٹ۔ آپ یہ حساب بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جسم سے کتنی ریڈیشن ہوتی ہے، اور اگر ایریا اس میں شامل کیا جائے، چلیے ایک اپروکسیمیشن ہی صحیح، تو اس سے تقریباً 100 واٹ کا آنسر نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر سیکنڈ آپ کے جسم سے 100 واٹ خارج ہوتے ہیں ریڈیشن کی صورت میں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلی کی تصویر لی گئی ہے۔ اس بلی کو دیکھیں، اس میں سے بھی ریڈیشن خارج ہوتی ہے۔ جسم کے جو زیادہ گرم حصے ہیں وہاں سے زیادہ اور ٹھنڈے حصوں سے کم۔ اسی طرح سے زمین سے بھی توانائی خارج ہوتی ہے۔ کتنی خارج ہوتی ہے؟ سگما ٹی ٹو دا پاور 4 پر یونٹ ایریا۔ اب ہم یہ حساب لگانا چاہتے ہیں کہ زمین کا درجہ حرارت کتنا ہونا چاہیے۔ ہمیں سورج سے گرمی ملتی ہے، دوسری طرف زمین خود خلا میں یہ توانائی خارج کرتی ہے۔ اس کے واسطے مجھے 3 کوانٹیٹیز ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے پی ایس وچ از دا سنز فلکس ایٹ اٹ سرفیس، اور اسٹیفن بولٹزمین لا کے مطابق اس کی قیمت ہے سگما ٹیمپریچر آف دا سن ٹو دا 4th پاور۔ اس کے بعد سنز فلکس ایٹ دی ارتھ، جس کو میں نے پی آر کہا ہے، اور اس کی قیمت سگما ٹی ٹو دا پاور 4 ٹائمز آر ایس اوور آر اسکوائرڈ ہے۔ اس کو بہتر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں کہ سورج سے جو توانائی خلا میں پھیلتی ہے، نکلتی ہے، اس کا صرف ایک حصہ زمین تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ زمین کا ایریا پورے دائرے کے اوپر تو نہیں پھیلا ہوا ہے۔ زمین کا جتنا ایریا ہوگا اسی حساب سے اس کو گرمی اور توانائی ملے گی۔ تو اس واسطے ہمیں ریڈیس آف دا ارتھس آربٹ اور ریڈیس آف دا سن دونوں کی ضرورت ہے۔ ان کا ریشیو بنتا ہے ریڈیس آف دا سن اوور ریڈیس آف دی آربٹ اسکوائرڈ، کیونکہ ایریا گوز ایز اسکوائرڈ۔ اس کے بعد پھر ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ زمین کا فلکس کتنا بنتا ہے، مطلب یہ کہ اس کا اپنا جو ٹیمپریچر ہے جس کو یہاں پہ ٹی ای کہا گیا ہے، اس کے حساب سے کتنی انرجی خارج ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جتنی انرجی ہمیں سورج سے ملتی ہے اتنی ہی واپس جاتی ہے۔ اگر دونوں میں فرق ہو تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں نیٹ انرجی یا تو مل رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، جس کا مطلب پھر یہ بنتا کہ زمین کا درجہ حرارت تبدیل ہوتا جاتا۔ لیکن چونکہ یہ ایک ایکویلیبریم سولوشن ہے، ایک ایکویلیبریم سچویشن ہے، تو اس واسطے جتنی توانائی آتی ہے اتنی ہی واپس جاتی ہے۔ چنانچہ پاور ایبزاربڈ فرام دا سن از اکول ٹو پاور ریڈیٹڈ بائی دی ارتھ۔ سورج سے جتنی ریڈیشن ہمیں ملتی ہے اس کی مقدار ہے پی آر، گویا کہ سنز فلکس ایٹ دی ارتھ ملٹیپلائڈ بائی دی ایریا پائی ریڈیس آف ارتھ اسکوائرڈ۔ دوسری طرف جو باہر جاتی ہے اس کی مقدار ہے پی ای انٹو 4 پائی آر ای اسکوائرڈ۔ اب یہاں پر میں نے پائی آر ای اسکوائرڈ کیوں نہیں اور 4 پائی آر ای اسکوائرڈ کیوں استعمال کیا؟ وہ اس واسطے کہ پائی آر اسکوائرڈ تو کراس سیکشنل ایریا بنتا ہے، لیکن پوری زمین کا ایریا 4 پائی آر ای اسکوائرڈ بنتا ہے، اور چونکہ زمین تو ہر سمت ریڈیٹ کرتی ہے تو ہمیں ٹوٹل سرفیس ایریا لینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اب ہم نے یہ حساب لگایا کہ پاور ریسیوڈ از اکول ٹو پاور ایمیٹڈ۔ آگے چلتے ہیں، اس سے پھر پی آر از اکول ٹو 4 ٹائمز پی ای نکلتا ہے۔ اب آپ پی آر اور پی ای کی قیمتیں لگائیں تو وہاں سے پھر ٹیمپریچر آف دی ارتھ 280 ڈگریز کے نکلتا۔ اب 280 ڈگریز کے کوئی برا حساب نہیں ہے، حالانکہ ہم نے ایک بڑی
سادہ قسم کی کیلکولیشن کی، لیکن یہ بالکل ٹھیک بھی نہیں ہے. سورج سے آنے والی گرمی کا تقریباً 30% تو ہماری فضا سے ریفلیکٹ ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ زمین کا ایوریج سرفیس ٹیمپریچر 290 ڈگری کے ہے، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 13 ڈگری سینٹی گریڈ. اب یہاں پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فضا کا ایک بڑا اہم رول ہے. اب اس کو ہم بہتر سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق پھر گلوبل وارمنگ کے ساتھ بنتا ہے، جو آج ایک بہت بڑے مسئلے کے طور پر ابھر کے آیا ہے. سورج سے آنے والی گرمی زمین پر جب داخل ہو جاتی تو گرمی پیدا کرتی ہے، لیکن جب یہ گرمی باہر جانے کی کوشش کرتی ہے تو فضا میں اب گیسیں شامل ہو گئی ہیں، خصوصاً کاربن ڈائی آکسائڈ، جو اس کو واپس جانے سے روکتی ہیں. ہاں، کاربن ڈائی آکسائڈ تو ہمیشہ سے تھی، لیکن چونکہ اب گاڑیوں سے اور فیکٹریوں سے یہ دھواں اٹھتا ہے اور اس دھوئیں میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، اس واسطے اب اس ریڈیشن کو باہر جانے میں دشواری ہوتی ہے. چنانچہ زمین کا عمومی درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایک گرین ہاؤس وارمنگ گیس کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہر مالیکیول کے اپنے وائبریشنز ہوتے ہیں. تو اگر آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کو دیکھیں تو یہ کئی مختلف طرح سے ارتعاش کر سکتا ہے، وائبریٹ کر سکتا ہے. جب میں نے کوانٹم میکینکس کی بات آپ کے ساتھ کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر کوانٹم سسٹم میں مخصوص لیولز ہوتے ہیں. یا تو آپ کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں یا کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ آدھا بیٹھ نہیں سکتے. تو ایک سسٹم کو یا تو اس لیول یا اس لیول یا اس لیول میں ہونا پڑتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکیول اس یا اس لیول میں ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب زمین سے ریڈیشن اوپر جانے کی کوشش کرتی تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیولز کو ایکسائٹ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکیول اس گرمی کو جذب کر لیتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ میتھین گیس، میتھین آپ کو یاد ہوگا CH4 ہے، یہ بھی ایک گرین ہاؤس وارمنگ گیس کہلاتی ہے کیونکہ اس کی مولیکولر وائبریشنز بھی اسی رینج میں آتی ہیں. تو میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ جو ریڈیشن زمین سے نکلتی ہیں ان کا ایک فریکوینسی اسپیکٹرم ہے. اس فریکوینسی اسپیکٹرم میں اگر مالیکیولز موجود ہوں جو اس ریڈیشن کو جذب کر سکیں تو پھر وہ ریڈیشن خلا میں لوٹتی نہیں ہے، ادھر ہی ٹھہر جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں زمین کا درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے. اب ایک اندازے کے مطابق اگلے 50 یا 100 سال میں 5 سے لے کر 10 ڈگریز سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوگا. اگر ایسا ہوا اور اگر انسانوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کے اوپر قابو نہیں پایا تو پھر زمین کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا، کیونکہ جہاں شمالی اور جنوبی قطب پر برف کے تودے ہیں وہ پگھلتے چلے جائیں گے. جب وہ گلیشیئر پگھلیں گے تو اس سے سمندر کی سطح اوپر اٹھتی چلی جائے گی. اور اگر ہمیں اپنے اس سیارے کو بچانا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ پر خاص طور پر اور میتھین پر بھی قابو پانا ہوگا. اب میں ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں. کیا سورج ہمیشہ تک رہے گا یا یہ بھی کسی دن ختم ہو جائے گا؟ چلیے، ایک طرح سے تو میں نے آپ کو جواب دے ہی دیا ہے کہ چونکہ یہ ہائیڈروجن کنزیوم کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس واسطے بالآخر اس کا ایندھن تو ختم ہو جائے گا. اور جب یہ ایندھن ختم ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں فیوژن ری ایکشنز ختم ہو جائیں گے. اب میں نے آپ کو کچھ وقت پہلے یہ بتایا تھا کہ ہائیڈروجن فیوژن کے لیے ہمیں تقریباً 8 ملین ڈگریز کے کی ضرورت ہے، اور 8 ملین ڈگریز کے صرف سورج کے کور میں پایا جاتا ہے. آج سے تقریباً 5 ارب سال بعد ہائیڈروجن تقریباً ختم ہو چکی ہوگی. اس کی بہت ہی معمولی مقدار رہے گی کیونکہ اس کا بیشتر حصہ ہیلیم میں تبدیل ہو چکا ہے. اس کے نتیجے میں کور بجائے سورج کے مرکز میں ہونے کے اب یہ باہر کی طرف آ گیا. جو فیوژن ری ایکشن ہے وہ صرف کور ہی میں ہوتا ہے جہاں درجہ حرارت
8 ملین ڈگریز کے لگ بھگ ہو. سورج کا بڑا حصہ اب ہیلیم بن چکا ہے اور اب جو بالائی حصہ ہے وہیں پر تھوڑی بہت ریئیکشنز، فیوژن ریئیکشنز ہوتی ہیں. کچھ وقت کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا. اب اس کے نتیجے میں جو درجہ حرارت میں کمی آئے گی اس سے سورج کی ساخت بالکل ہی بدل جائے گی. یہ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، سورج کے اندر 2 بیسک فورسز ہیں. ایک فورس وہ جو اس کو سکیڑنے کی کوشش کرتی ہے، کشش ثقل. دوسری طرف وہ قوت جو اس کو باہر کی طرف لے جاتی ہے، مطلب یہ کہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتی ہے. ان کا توازن جب بگڑ جاتا ہے تو پھر تبدیلیاں آتی ہیں، لازماً آئیں گی. اگرچہ ہم 5 بلین سال بعد یہاں نہیں ہوں گے، لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت گیس کا دباؤ اتنا نہیں ہوگا کہ وہ کشش ثقل کو روک سکے. چنانچہ اب سورج سکڑنے لگے گا. وہ یوں سکڑے گا کہ اب ڈینسٹی کور میں اس قدر بڑھ جائے گی کہ وہاں ہیلیم کے ایٹمز آپس میں ٹکرانے لگیں گے. جب میں نے آپ سے فیوژن کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہاں، ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن آپس میں فیوز ہو کر توانائی پیدا کرتے ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ہیلیم اور ہیلیم کے نیوکلیائی بھی آپس میں ٹکرا کر فیوز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے زیادہ ٹیمپریچر اور پریشر کی ضرورت ہے. اور اب یہ کیفیت ضرور پیدا ہوگی، کیونکہ جیسے جیسے یہ سورج اب سکڑتا جائے گا ویسے ویسے ادھر درجہ حرارت اب بڑھتی جائے گی، پریشر بڑھتا جائے گا، اور اب فیوژن کا عمل ہیلیم سے شروع ہو چکا ہوگا. تو اس کو 3 ہیلیم پروسیس کہتے ہیں. سو ہیلیم پلس ہیلیم پلس ہیلیم گوز انٹو کاربن 12، اور اس کے نتیجے میں اب سورج کو ایک نئی زندگی ملے گی، مگر یہ پہلے سے بالکل مختلف ہوگی، کیونکہ اب سورج بجائے اس کے کہ وہ سکڑتا چلا جائے، اب وہ پھیلتا چلا جائے گا. اس کو ریڈ جائنٹ فیز کہتے ہیں. ریڈ جائنٹ فیز میں سورج کا سائز موجودہ سائز سے 100 گنا زیادہ ہوگا. مطلب یہ کہ یہ 100 گنا پھیل چکا ہوگا، اور اس میں جو نزدیکی سیارے ہیں وہ بھی اس کی گرفت میں آ جائیں گے، اس میں گر کر تباہ ہو جائیں گے. یہ بھی ہمیشہ تک نہیں ہوگا، اس واسطے کہ ہیلیم کو بھی ختم ہونا ہے. اب کاربن 12 جلنے لگے گا، لیکن کاربن 12 کے جلنے سے ایک اور کیفیت پیدا ہوگی. کاربن 12 کی فیوژن کے لیے ہمیں اور زیادہ ٹیمپریچر چاہیے، لیکن اب اس کے نتیجے میں یہ ایک سپر جائنٹ فیز میں چلا جائے گا، اور وہ اس سے بھی 100 یا اس سے زیادہ 200-300 گنا بڑا ہوگا. اس کو سپر جائنٹ فیز کہتے ہیں. اور آخر میں کیا ہوگا؟ آخر سے مراد یہ کہ جب کاربن 12 بھی ختم ہو جائے گی، اب ایک نیا فیز شروع ہوتا ہے، اور اس کو وائٹ ڈوارف فیز کہتے ہیں. اب چونکہ اب یہ اس کی نیوکلیئر فزکس بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اب چونکہ پریشر اتنا نہیں ہے کہ وہ کشش ثقل کو روک سکے، تو اب یہ سورج سکڑتا چلا جائے گا، سکڑتا چلا جائے گا، اور صرف جب یہ زمین کے قطر کے برابر ہوگا تب یہ رکے گا، اور اس وقت اس کو وائٹ ڈوارف کہیں گے. اور اس وقت اس کی کثافت اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر آپ اس میں سے ایک اتنا سا گیند برابر کا مادہ نکالیں تو اس کا وزن تقریباً زمین کے برابر ہوگا. اس کو وائٹ ڈوارف کہتے ہیں. اس کی تفصیل میں یہاں نہیں بتا سکتا، لیکن اس طرح کی مثالیں ہمیں آسمان میں بہت دکھائی دیتی ہیں. مثال کے طور پر ایک ستارہ ہے جو سیریس بی کہلاتا ہے. اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے. اس کا ایک ساتھی ستارہ ہے جو سیریس اے ہے. سیریس بی وائٹ ڈوارف ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیریس اے کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. ستاروں کا آخری انجام اس سے بھی مختلف ہو سکتا ہے. اب جو بھاری ستارے ہیں، ہمارا سورج نہیں، لیکن جو اس سے کئی گنا بھاری ہیں،
10 گنا یا 20 گنا زیادہ، وہ بالآخر بلیک ہولز بھی بن سکتے ہیں. بلیک ہولز کے بارے میں مختصراً یہاں ذکر کرتا ہوں کہ جب کسی ستارے کا ایندھن مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی گیس کا دباؤ نہیں رہتا اور وہ سکڑتا چلا جاتا ہے اور اس کی کثافت اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کی سطح کے اوپر گریویٹیشنل فیلڈ کسی چیز کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی، حتیٰ کہ روشنی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. ایسی صورت میں اس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں. اب اس لیکچر میں نے سورج کے مستقبل کے بارے میں بات کی، اور اس سے پہلے یہ کہ سورج میں کیا کچھ ہے، ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی اجزاء ہیں، کہ اس کا درجہ حرارت سطح پر کتنا ہے، اور یہ کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے، درجہ حرارت کتنی ہے اس کے کور میں، پھر اس کے کروموسفیئر پہ، پھر اس کے کورونا پہ، وغیرہ وغیرہ. تو ان سب باتوں سے ایک حقیقت سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ ہم نے فزکس کے تمام شعبے استعمال کیے. ہم نے یہاں پر کلاسیکل میکینکس استعمال کیا. ہاں، اگر ہمیں ایک بیلنس چاہیے بٹوین پریشر اینڈ گریوٹی تو پھر ہم نیوٹنز لا وہاں استعمال کر رہے ہیں. پھر ہم نے تھرمو ڈائنامکس اور اسٹیٹسٹیکل میکینکس استعمال کی، کیونکہ اس کے اندر جو گیس ہے وہ گرم ہے، اس گرمی کی وجہ سے ایٹمز اور مالیکیولز اور نیوکلیائی اور جو بھی اجزاء ہیں وہ حرکت کرتے ہیں. کس تیزی سے حرکت کرتے ہیں یہ ہمیں اسٹیٹسٹیکل میکینکس سے پتہ چلتا ہے. اس میں سے توانائی کس انداز میں خارج ہوتی ہے، پلانکس ڈسٹریبیوشن، یہ بھی ہمیں اسٹیٹسٹیکل میکینکس سے معلوم ہوئی. پھر نیوکلیائی جب آپس میں ٹکراتے ہیں اور ان سے انرجی خارج ہوتی ہے، فیوژن ری ایکشنز، اس کے لیے ہمیں نیوکلیئر فزکس اور کوانٹم میکینکس جاننے کی ضرورت ہے. غرض یہ کہ یہاں پر فزکس کے تمام شعبے کام میں آئے. یہ نہیں کہ اگر ہم نے صرف یہ پڑھا ہوتا تو ہم سورج کو سمجھ چکے ہوتے یا وہ پڑھا ہوتا. یہاں سے ہم پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو بھی اس کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے اس کو ان تمام مضامین پر غور و خوض کرنا ہوگا. اب فزکس کی ان گنت ایپلیکیشنز ہیں. اگر ہم سورج سے ہٹ کر زمین کی طرف آئیں تو زمین پر بھی مختلف قسم کے مظاہر ہیں، اور اگر ہم فزکس کے اصولوں کا اطلاق وہاں پر کریں تو ادھر سے بھی بہت سی دلچسپ اور نئی باتیں سامنے آتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کے اوپر غور کریں گے اور آپ بھی علم کی حدود کو آگے بڑھائیں گے. آج نہیں تو مستقبل